صفحہ نمبر 27 اور آیت نمبر 83 ختم ہو کر 84 شروع ہو رہی ہے. آیت نمبر 83 ختم ہو کر 84 شروع ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. وَإِلَى مَدْيَنَ اور قوم مدین کی طرف، قوم مدین کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، شعیبہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور قوم مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا. قال انہوں نے فرمایا، یا قومی اے میری قوم، اعبدوا اللہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو. ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی معبود، غیرہ اللہ کے سوا. ما لکم من الہ غیرہ اللہ کے سوا تمہارے لیے اور کوئی معبود نہیں ہے. وَلَا تَنْقُصُوا اور نہ کمی کرو، المکیال والمیزان ناپ اور تول میں، ناپ تول میں کمی نہ کرو. انی بے شک میں، اراکم تمہیں دیکھتا ہوں، بخیر بڑی خوشحالی میں، خیر خوشحالی، اچھی حالت، بہتر حالت، میں تمہیں بڑا خوشحال دیکھتا ہوں، آسودہ حال دیکھتا ہوں تمہیں. وَإِنِّي اور بے شک میں، اخاف ڈرتا ہوں، علیکم تمہارے بارے میں، عذاب عذاب، یوم اس دن کا، محیط جو انسانوں کو گھیرے ہوئے ہوگا، انسانوں کا احاطہ کیے ہوئے ہوگا. اور میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں اس دن کے عذاب سے جس نے انسانوں کو گھیر رکھا ہوگا. یہ قوم مدین یا قوم شعیب آپ کہیے، یہ بنیادی طور پر کاروباری طبقہ تھا. اس میں زیادہ تر یہ کاروباری قوم تھی، تجارت پیشہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تجارتی طور پر ان میں بہت سی بددیانتیاں آ گئی تھیں. کاروباری معاملے میں یہ لوگ ڈنڈی مارتے تھے مختلف قسم کی. تو اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جو تعلیم دی وہ یہ، ایک تو یہ قوم کفر و شرک چھوڑ کر ایمان پہ آئے، اور دوسرا یہ قوم جو مالی معاملات ہیں، تجارتی معاملات ہیں، ان کے اندر اپنے آپ کو ٹھیک کرے. یہ جو ڈنڈی مار رہی ہے، تجارتی بددیانتیوں میں مبتلا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائے. وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم، اوفوا المکیال پورا کرو ناپ، والمیزان اور تول، بالقسط بالکل ٹھیک ٹھیک، صحیح صحیح. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ اور اے میری قوم ناپ تول مکمل ٹھیک کرو. وَلَا تَبْخَسُوا اور نہ گھٹا کے دو، الناس لوگوں کو، اشیاءہم ان کی چیزیں، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کے نہ دو. وَلَا تَعْثَوْا اور نہ پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد برپا کرتے ہوئے، زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے نہ پھرو. یہ
جو نبی آتے ہیں نا انبیاء علیہم السلام، تو انبیاء علیہم السلام کا مقصد انسانوں کی ہر طرح کی اصلاح ہوتی ہے، عقیدے کی اصلاح، عمل کی اصلاح، اخلاق کی اصلاح، کردار کی اصلاح، معیشت کی، معاشرت کی، سیاست کی، ہر چیز کی اصلاح، ہر چیز کی اصلاح، کہ وہ بندہ مکمل ہر زندگی کے ہر شعبے میں 100% ٹھیک ہو جائے، انبیاء علیہم السلام۔ اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف قوموں کے اندر جو مختلف برائی ہوتی تھی تو نبی اس برائی کو فوکس کرتے تھے۔ نبی جو ہے، ایک تو ان کے عقیدے کی اصلاح ہوتی تھی کہ وہ اللہ کی ذات سے غافل ہوئے ہوتے تھے، تو انبیاء علیہم السلام آ کر ان کو عقیدے کی بھی اصلاح کرتے تھے، سب سے پہلے اس لیے عقیدے کی۔ پھر اس کے بعد جس قوم کے اندر جو خامی ہو، جو برائی ہوتی تھی اس کو فوکس کرتے تھے۔ فرعون تھا، سیاسی اعتبار سے ان کے اندر، عقیدے کے اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی فرعون بہت بگڑا ہوا تھا۔ وَإِنَّهُ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین کے اندر بہت ظالم اور سرکش ہوا پڑا تھا۔ اس نے کمزور قوموں کے حقوق سلب کر رکھے تھے، یہ سیاسی اعتبار سے تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جو تبلیغ کی ہے، دو باتیں اس میں بہت نمایاں تھیں، ایک عقیدے کی اصلاح اور ایک اس کی سیاست کی اصلاح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، یہ عقیدے کی اور سیاسی اصلاح، اور پھر سیاسی طور پر جو اس نے ایک قوم کو غلام بنا رکھا تھا تو ان کی آزادی۔ قوم لوط کا واقعہ ہم نے پڑھا ہے، وہ لوگ عقائد کے بعد دو بڑے جرائم میں مبتلا تھے، اور وہ دو بڑے جرائم، ان میں سے ایک ہم جنس پرستی تھی اور ایک جو تھا وہ لوٹ مار تھی، وہ بھی ہم کسی جگہ مختلف مواقع پر پڑھیں گے۔ قوم شعیب یہ بھی 3 بڑے جرائم میں مرتکب تھی، کچھ اور جرائم بھی تھے لیکن 3 بڑے۔ ان 3 بڑے جرائم کے اندر ایک عقیدے کی اصلاح کہ ان کا عقیدہ بگڑ چکا تھا، اور دوسرا کاروباری اصلاح کہ تجارتی قوم تھی، تجارت پیشہ تھی، تو وہ گڑبڑ اور ڈنڈی مارتے تھے، اور تیسری جو تھی ان کے اندر، وہ بھی ہم آج ہی پڑھیں گے انشاءاللہ، یہاں بھی پڑھیں گے، 19ویں پارے کے اندر بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، وہ یہ تھی کہ وہ لوگ بھی نا بدماشی ٹائپ اس کام میں چل پڑے تھے۔ ان کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے جتھے بنا لیے تھے، لوگوں کو مختلف بہانوں سے لوٹنا، مختلف طریقوں سے لوٹ مار، یہ ان کے اندر بھی تھا، قوم صالح کے اندر بھی تھا، جن کا ہم تذکرہ پیچھے پڑھ کے آئے، قوم صالح کے اندر، ان کے اندر بھی تھا۔ تو انبیاء علیہم السلام جب آتے ہیں تو ان کا مقصد صرف کسی ایک چیز کا پیغام دینا نہیں ہوتا کہ بس یہ کر لو، نہیں، ان کا کام معاشرے کی مجموعی اصلاح ہوتی ہے کہ وہ قوم ہر اعتبار سے ٹھیک ہو جائے۔ اس لیے ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ فساد کیا ہوتا تھا کہ تمہارا ہر عمل ٹھیک ہو جائے تو اصلاح ہے، اور جو عمل بھی بگڑا ہوا ہے وہ فساد ہے۔ جب اس بگڑے ہوئے عمل کے ساتھ تم دنیا میں رہتے ہو تو گویا تم دنیا کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہو، فساد پیدا کرتے ہو۔ مثال کے طور پر میں صرف ایک مثال عرض کر رہا ہوں، اگر کسی قوم کے اندر گالی گلوچ کی بری عادت ہے، بات بات پہ گالی، تو یہ فساد ہے، یہ بگاڑ ہے، خرابی ہے۔ تو اگر کوئی ان کو سمجھاتا ہے تو وہ یہی سمجھائے گا کہ اپنی زبانوں کی اصلاح کرو اور معاشرے کے اندر بگاڑ نہ پیدا کرو، فساد نہ پیدا کرو، گند نہ پھیلاؤ معاشرے کے اندر۔ تو کوئی بھی اس طرح کا عمل ہو تو وہ فساد سے تعبیر ہوتا ہے۔ تو وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ، اور زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ۔ اب یہ جو قوم تھی اس کے 2 پہلو، دونوں اعتبار سے فساد تھے۔ ایک تو جو کاروباری تجارتی بددیانتی تھی وہ بھی فساد ہے، لوٹ مار ہے، یہ بھی ایک طرح کی، اور دوسرا جو دوسرے اعتبار سے لوگوں کو لوٹنا اور طرح طرح کی ہیلے بہانوں سے ان کا مال ہتھیانا، وہ بھی فساد تھا۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہوئے نہ پھرو۔
بقیت اللہ، اللہ کی طرف سے جو بچ جائے، خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. بقیت اللہ، اللہ کی طرف سے جو بچ جائے. یہ کیا ہے؟ بقیت اللہ کیا ہے؟ یعنی تم نے جس کا جو دینا ہے دے دیا، اس کے بعد جو جائز چیز تمہارے لیے بچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے تمہارا حصہ ہے. مثلا آپ خرید و فروخت کرتے ہو، دیانتداری کے ساتھ جو خرید و فروخت کرو گے اس میں جو منافع ہے وہ اللہ کی طرف سے تمہارا حصہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا حصہ ہے. یا کسی اور سطح کا لین دین ہے، اس میں دوسرے کا معاملہ پورا کرنے کے بعد جو تمہارے حصے میں آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے تمہارا حصہ ہے. بقیت اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تمہارا حصہ ہے. خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. بقیت اللہ، اللہ کی طرف سے تمہارا جو حصہ تمہیں ملے وہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ماننے والے بنو اس بات کو، اگر تم میری یہ بات مانو اور میری بات ماننے والے بنو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے. وہ کاروبار کہ جس کے اندر لوگوں کی رعایت کی جائے اور ان کو آسانی دی جائے اور ان کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، ہر وہ کاروبار بھی جائز ہو اور اس کے اندر لوگوں کی رعایت کی جا رہی ہو، اللہ پاک اس میں بہت برکت ڈالتے ہیں. اس کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، یہ میں بتا دوں. اس کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے. غیر مسلم بھی دیانتداری کے ساتھ اگر کاروبار بھی ٹھیک ہے، جائز ہے، اور اس کے اندر وہ کسی کا حق نہیں مارا جاتا بلکہ لوگوں کو رعایت دی جاتی ہے، اس میں اللہ پاک کی طرف سے برکت آئے گی. اس میں اللہ پاک کی طرف سے برکت گی. اور مسلمان ہو تو پھر تو برکت بہت زیادہ ہو جاتی. مسلمان ہو پھر برکت بہت زیادہ ہو. تو بقیت اللہ، تو اللہ کی طرف سے جو حصہ تمہارا ہو، خیر لکم، وہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم میری یہ بات ماننے والے بنو. وما انا، اور نہیں ہوں میں، علیکم، تم پر، بحفیظ، کوئی نگران. کو میں نے ڈنڈا پکڑ کے تمہارے سر پہ نہیں کھڑا ہونا، میں نے سمجھانا ہے، میں نے تمہیں سمجھانا ہے. اس سے معلوم پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بگاڑ جس بھی حصے میں ہو، کسی قوم کے اندر بگاڑ جس بھی حصے میں ہو، چاہے وہ کاروباری طبقے کے اندر بگاڑ ہو، کاروبار کے اندر، یا معیشت کے اندر ہو، یا اخلاق کے اندر ہو، یا معاشرت کے اندر ہو، یا سیاست کے اندر ہو، وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے سمجھ بوجھ دی ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حصے میں جا کر بگاڑ کو ٹھیک کریں. بگاڑ کو ٹھیک کریں. یعنی اگر ہمارا کاروباری طبقہ یا ہماری جو معیشت ہے وہ خرابی کی طرف جا رہی ہے تو ہمیں صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے جی نماز پڑھو، اپنی جاؤ، اپنے کار ہو جاؤ، نماز پڑھو، وہ جانے ان کا کام جانے، گورنمنٹ جانے، وہ جانے. نہیں، ہر شخص کو خیر کے ساتھ، خوبی کے ساتھ، بہتری کے ساتھ سمجھانا چاہیے ان کو. وما انا علیکم بحفیظ، یہ مختلف قوموں کے اندر ان کے مختلف پہلوؤں پہ نبیوں نے جو محنتیں کی ہیں اس کا پیغام یہی ہے، جہاں بگاڑ آئے اس کے لیے ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے. قالو، وہ کہنے لگے، یا شعیب، اے شعیب، الصلاۃ کا، کیا تیری نمازیں، تأمرک، تمہیں یہ حکم دیتی ہیں، ان نترک، کہ ہم چھوڑ دیں، ما یعبد، جن کی عبادت کرتے تھے، آباؤنا، ہمارے آباء و اجداد. تیری نمازیں، آپ کی نمازیں آپ کو یہ کہتی ہیں کہ آپ آ کر ہمیں سمجھانا شروع کر دو کہ بھئی ان کی عبادت نہ کرو، ان کی عبادت نہ کرو. او یا ان نفعل، یا ہم نہ کریں، فی اموالنا، اپنے مالوں میں، ما نشاء، جو ہم چاہیں، یا جو ہم چاہیں اپنے مالوں کے اندر ہم نہ کریں بلکہ ہم وہ کریں جو تو چاہے. وہ تیری نمازیں تو یہ کہتی ہیں کہ تو آ کے ہمیں تبلیغ شروع کر دیں، یہ اس کا مفہومی ترجمہ ہے. تمہاری نمازیں، او بھائی جائیے اپنے نماز پڑھیے آپ، ٹھیک ہے، اپنے تک رکھیے، ہمیں نہ سمجھائیں کہ بھئی میں نماز پڑھتا ہوں تو میری نماز مجھے یہ کہتی ہے کہ تم سیدھے ہو جاؤ.
انکا، یہ مشرکین کا قول ہے، مشرکین کا قول ہے، یہ مشرکین کا طرز عمل ہے. انکا، آپ تو لانت الحلیم الرشید، بڑے عقل مند اور سمجھدار ہیں. بھائی آپ تو بڑے عقل مند اور سمجھدار ہیں. یہ طنز ہے، یہ طنزیہ جملہ ہے جو ان کو کہہ رہے ہیں بڑے سمجھدار ہیں جی آپ. نماز پڑھ کے آتے ہیں اور آ کر ہمیں تبلیغ شروع کرتے ہیں جی ایسا نہ کرو ویسا نہ کرو. قال، حضرت شعیب علیہ السلام فرمانے لگے یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم، یہ تو دیکھو، ان کنتو، اگر میں ہوں، علی بینہ، ایک واضح دلیل پر، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، واضح راستہ، روشن راستہ، واضح دلیل، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح راستے پر ہوں، ورزقنی، اور اللہ نے عطا فرما رکھا ہے، منہ، اپنی جناب سے مجھے، رزقا حسنا، بہت ہی بڑی نعمت، اللہ نے اپنی جناب سے مجھے بہت بڑی نعمت سے نواز رکھا ہے. اگر میں ایسا ہوں واقعتاً کہ اللہ کی طرف سے ایک بہت واضح راستے پر ہوں اور اللہ نے مجھے بہت بڑی نعمت نبوت سے نواز رکھا ہے، تو پھر تو میری ذمہ داری ہے، پھر تو میں نے کرنا ہے، پھر تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے یہ کام. وما اريد، اور میں یہ نہیں چاہتا، ان اخالفکم، کہ میں تمہاری مخالفت کروں، الی ما، اس کام میں، انہاکم عنہ، جس سے تمہیں روک رہا ہوں. میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں روک کر خود وہ کام میں شروع کر دوں. ارے نہیں، جس کام میں تمہیں روک رہا ہوں اس کی میں مخالفت کروں، میں یہ نہیں چاہتا، یعنی میں ایسا نہیں کروں گا. ان اریدو، میں تو صرف اور صرف یہ چاہتا ہوں، الا الاصلاح، جہاں خرابی ہے اس کی درستگی کروں. جہاں خرابی ہے میں تو صرف اور صرف اس کی درستگی کرنا چاہتا ہوں. مستطعت، جتنی میں کر سکا، جتنا مجھ سے ہو سکا، تو میں جو خرابی ہے میں تو اس کی خرابی کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. وما توفیقی، اور نہیں ہے میری توفیق، الا، مگر، باللہ، اللہ سے، اور میں یہ سب اللہ کی توفیق سے کر رہا ہوں، اور میں یہ سب اللہ کی توفیق سے کر رہا ہوں. علیہ توکلت، اسی اللہ پر میں نے بھروسہ کیا، وإلیہ انیب، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. علیہ توکلت، اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں توجہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. بس یہاں